بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہات الاول اذا تماثل رکناہ لفظا واختلف احد رکنیہ عن الآخر خطا سمی جناسا لفظیہ۔ محسنات لفظیہ ہمارا مین عنوان ہے، اور اس کی اقسام میں سے پہلی قسم ہمارا موضوع بحث ہے، اور وہ تھی جناس۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا جناس کی دو قسمیں ہیں، جناس لفظی اور جناس معنوی۔ پھر ابھی معنوی تک ہم نہیں پہنچے، پھر جناس لفظی کی انہوں نے کئی قسمیں کی، جناس لفظی تام اور غیر تام، پھر اس کے ذیل میں بھی بہت سارے نام جو ہم نے پڑھے۔ تو جناس لفظی کی بحث کا اختتام تین تنبیہات کو ذکر فرما کر رہے ہیں، ذرا لطف لینا ہے، سمجھ آ جائے گی۔ فرماتے ہیں جناس لفظی میں دو لفظ ہم جنس ہیں، ذرا توجہ کرنا ہے، دو لفظ ہم جنس ہیں، مماثل ہیں۔ اچھا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے تحریر کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہیں ہم جنس، لیکن خطاً یعنی تحریراً لکھائی میں مختلف ہیں۔ معنی تو خیر دونوں کا علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے، چونکہ تو ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ تام ہوتا ہے کہ جس میں چار چیزوں میں وہ متفق ہوں لیکن معنی مختلف ہو۔ یہاں معنی دونوں کا مختلف ہے، لیکن ہیں ہم جنس، ایک ہی انداز میں پڑھے جاتے ہیں، معنی مختلف ہے، لیکن فرماتے ہیں خطاً جب ہم لکھتے ہیں ان کو، تحریر کرتے ہیں ان کو، تو یہ تحریر میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لکھائی میں مختلف ہیں۔ اچھا، کیسے؟ آگے انہوں نے تین اس کی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً ایک لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے اور دوسرے لفظ کے آخر میں نون لکھی جاتی ہے، تنوین پڑھی جاتی ہے، نون لکھی جاتی ہے، اس انداز میں فرق ہے۔ یا ایک کے آخر میں زواد ہے اور دوسرے کے آخر میں غوئے، تو ہوتا ہے، وہ ہے۔ اب ظاہر ہے پڑھا تو ایک جیسا جائے گا، لیکن تحریر میں فرق ہے۔ ایک کے آخر میں ہا ہے جو حرکت کی صورت میں تا بن جاتی ہے، لیکن دوسرے کے آخر میں تا ہے، وہ جو با تا ہوتا ہے وہ والی ہے۔ اب ظاہر لکھائی میں ان کا فرق ہے، ظاہراً مماثل ہے، ہم جنس ہیں، پڑھتے بھی ایک جیسا ہیں، لیکن معنی میں فرق کے ساتھ ساتھ خطاً یعنی ان کو جو لکھائی ہوتی ہے، جو ان کی تحریر ہوتی ہے، اس تحریر میں لکھائی میں بھی یہ دو لفظ جن میں جناس پایا جاتا ہے، ان کی تحریر میں لکھائی میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ معنی میں تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں، بالکل آسان سی بات ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ تنبیہات یعنی جناس لفظی کی مختلف تقسیمیں کرنے کے بعد اب اس بارے میں تین چیزوں کو بطور تنبیہات ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ اگر اصل کتاب میں جائیں گے، جو اصل جواہر البلاغہ ہے اور اس کی جو شروحات ہیں صافی وغیرہ میں، انہوں نے ان کو تنبیہات نہیں کیا، ان کو اصل میں انہوں نے تقسیم میں ذکر کیا اور بہت پہلے ذکر کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ابھی جو موجودہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو حوزہ علمیہ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے پاکستان کے مدارس میں، ہم اس کو معیار بنا رہے ہیں۔ خوب، تنبیہات، پہلی تنبیہ،
اذا تماثلا رکنا ہو، جب جناس کے دونوں رکن، کئی دفعہ گزارش کے رکن سے مراد یعنی وہ دو لفظ کہ جن میں جناس پایا جاتا ہے، جناس کے وہ دو رکن یعنی وہ دو لفظ اگر مماثل ہوں لفظاً ایک جیسے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن واختلف احد رکنیہ عن الآخر خطاً، لیکن ایک لفظ دوسرے لفظ سے خط میں، تحریر میں، اردو میں ہم کہیں گے لکھائی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ پس اگر دو لفظ مماثل ہیں ان میں جناس پایا جاتا ہے، لیکن تحریر لکھائی کے حساب سے ان دونوں میں اختلاف ہے کہ ایک کو اور انداز سے لکھا جاتا ہے دوسرے کو اور انداز سے، سمیا جناسن لفظیہ، اس کو نام رکھتے ہیں جناس لفظی، چونکہ معنی میں تو مختلف ہیں لکھائی میں بھی مختلف ہیں، فقط لفظ کے لحاظ سے وہ مماثل ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک جیسا پڑھتے ہیں مثلا۔ خوب، اب فرماتے ہیں واختلافہما فی الکتابۃ، اب وہ جو ہم نے کہا ہے لکھائی میں ان دو لفظوں کا جن میں جناس پایا جاتا ہے لیکن خط میں، لکھائی میں، کتابت میں، تحریر میں اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ فرماتے ہیں تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے اما بالنون والتنوین، یا اختلاف ہوگا نون اور تنوین میں، یعنی ایک لفظ کے آخر میں تنوین ہے اور دوسرے لفظ کے آخر میں نون ہے۔ اب ظاہر جب پڑھیں گے تو دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ قولہ شمس الدین محمد تیسمانی کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے اعظم خلق اللہ نطقا و فمن ان لم یکن احق بالحسن فمن، اعظم بہترین، اعظم جب آز و با سے ہوگا، آزا با سے نا، آزا با کا معنی اور ہوتا ہے ترک کرنا، منع کرنا، یہ ہوتا ہے آز و با، یعزب و عازب، یہ خلون یعنی میٹھا، بہترین، خوشگوار، یہ جو عازب جو میٹھے کے معنی میں آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ آزوبا ہے اس کا فعل، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اعظم خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے اعظم، خوشگوار ترین، میٹھا ترین، بہترین، شیریں، تر، جو بھی اس کا معنی کرے اعظم افعل تفضیل کا، بہترین سب سے، نطقاً و فمن، بلحاظ نطق یعنی جب بات کرتا ہے تو بھی بہت ہی میٹھی اور لذت دار شیرین، و فمن، فم کہتے ہیں منہ کو، اور منہ کے لحاظ سے بھی، بولنے کے لحاظ سے بھی اور منہ سے مراد آپ لیکن یعنی شکل و صورت اور بولنا ہر لحاظ سے جو اللہ کی مخلوق میں سے شیریں تر ہے، بہترین ہے۔ ان لم یکن احق بالحسن، اگر وہ نیکی کے زیادہ حقدار نہ ہو، اگر وہ نیکی کرنے اچھائیوں کے لحاظ سے زیادہ حقدار نہ ہو ایسا بندہ، فمن، تو پھر کون ہے، من کون کے معنی میں۔ اب آپ غور کریں، پہلا لفظ بھی فمن ہے، دوسرا لفظ بھی فمن ہے، لیکن وہ فمن ہے تنوین کے ساتھ اور دوسرا فمن ہے نون کے ساتھ، اس کو بھی فمن پڑھ رہے ہیں اس کو بھی فمن پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، ایک میں تنوین، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں جناس لفظی۔ اچھا، اس کے آگے دوسرا شعر، مثل الغزال، وہ ہرن کی مانند ہے، مثل الغزال ہرن کی مانند ہے، نظرتن و لفتتن، نظرتن یعنی دیکھنے کے لحاظ سے، اس کی آنکھیں یعنی دیکھنے کے لحاظ سے وہ مثل ہرن کے ہے، و لفتتن، لفتہ کہتے ہیں ملتفت، توجہ کرنا، اور توجہ کرنے کے لحاظ یعنی
دیکھنے اور توجہ کرنے کے لحاظ سے مثل ہرن کے ہے، جیسے ہرن ادھر ادھر توجہ کرتے دیکھتا ہی اس طرح۔ من ذا، کون ہے وہ، رآہو، جو اس کو دیکھے، یعنی جس کی یہ تعریف کر رہا تھا شاعر، جو اس کو دیکھے، مقبلاً، آتے ہوئے، کون ہے وہ بندہ جو میرے ممدوح کو، جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، اس کو مقبلاً آتے ہوئے دیکھے، ولم افتنن، اور اس کا فریفتہ نہ ہو، اس پر دل نہ دے بیٹھے۔ اب ہمارا محل شاید پہلے کیا ہے، لفتتن، اور دوسرا بھی ہے لفتتن، لیکن پہلا لفتتن جو توجہ کے معنی ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو لفتتن ہے وہ نون کے ساتھ ہے۔ اب لفظاً ایک جیسے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ایک کا معنی توجہ ہے اور دوسرے کا معنی فتنہ، یعنی وہ فریفتہ ہونا، اس کے معنی میں لحاظ سے فرق ہے، لیکن خطاً تحریر کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ تو بسا اوقات ان کی کتابت میں، تحریر میں، لکھائی میں فرق ہوتا ہے، بئی معنی کہ ایک لفظ میں تنوین اور دوسرے میں خود نون ہوتی ہے۔ وَإِمَّا، اور بسا اوقات کتابت میں اختلاف ہوتا ہے، بِالْہَاءِ وَالتَّاء، کہ ایک کے آخر میں ہا اور دوسرے میں تا، چونکہ سکون کی حالت میں ہا ہوتی ہے اور حرکت کی حالت میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں باب مفاعلہ، جب حرکت نہ ہو تو مفاعلہ ہا پڑھتے ہیں، اگر حرکت ہو تو مفاعلہ تون پڑھتے ہیں، وہ پھر حرکت کی صورت میں تا بن جاتی ہے۔ یہ وہی ہے، فرماتے ہیں یا ان میں تحریر میں، کتابت میں اختلاف ہوگا، بئی معنی کہ ایک میں ہا اور دوسرے میں تا۔ یہ شعر ہے، اذا جلست الى قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آت۔ اذا جلست، جب تو بیٹھے، الى قوم، الى بمعنی اندہ کے آپ لے لیں، کسی قوم کے پاس جب آپ بیٹھیں، کیوں بیٹھیں، لتؤنسهم، تاکہ تو ان کے ساتھ انس پیدا کرے، ان سے دوستی بنائے، ان سے تعلق بڑھائے۔ کیسے، بما تحدث، اس چیز کے ذریعے کہ جو تو باتیں کر رہا ہے، من ماضین، گزری ہوئے زمانے کے حوالے سے باتیں، ومن آت، آنے والے، یعنی تو اگر گزشتہ یا آنے والے حالات کے بارے میں باتیں کر کے تو ان لوگوں کے ساتھ تو انہیں انس بڑھاتا ہے، دوستی پیار ہو بڑھانا چاہتا ہے، تو اب میری تمہیں نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے، ذرا غور کرنا، وہ یہ ہے، فَلَا تُعِيدَنَّ حَدِيثًا، ایک بات کا ہرگز اعادہ نہ کرنا، یعنی ایک بات جو ایک دفعہ کر دیا ہے اس کو دوبارہ نہیں کرنا۔ کیوں جی، ایک بات کو دوبارہ ان کے سامنے کیوں نہیں کرنا؟ فرماتے ہیں اس لیے، اِنَّا طَبْعَهُمْ مُوَکَّلٌ، چونکہ ان کی طبیعت موکل، وکیل شدہ، مراد کیا ہے، یعنی معمور ہے، یعنی ان کی مزاج میں یہ رکھ دیا گیا ہے، کیا، بے معادات المعادات، پہلا بے معادات عداوت سے ہے کہ وہ دشمنی رکھتے ہیں، کس سے، المعادات تکرار سے، یعنی تکراروں سے ان کو تکرار کرنے کو وہ پسند نہیں کرتے۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے، بے معادات اور دوسرا المعادات، پہلا بے معادات یہ دشمنی کے معنی میں ہے، دوسرا معادات اور تکرار سے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے کے آخر میں ہا ہے جو حرکت کی صورت میں تا پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے کے آخر میں خود معادات جو اوت سے ہے وہاں تا ہے۔ یہ اختلاف ہے کتابت کے لحاظ سے، اب ان کے درمیان یہ جناس لفظی کہلاتا ہے۔ وَإِمَّا، اور بسا اوقات ان دو لفظوں میں کتابت کا، تحریر کا، خط کا اختلاف ہوتا ہے، بئی معنی، اما بزواد وزا، کہ ایک آخر میں غاد یعنی وہ سواد زاد، اور ایک آخر میں وا تو آوا، نہ وہ قولہ تعالی، آیت مجیدہ اس گواہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اب دیکھو لفظاً دونوں ایک جیسے ہیں، اگرچہ معنی میں بھی فرق ہے کہ پہلا ناظرہ
خوشی کے معنی میں ہے، شادابی کے معنی میں ہے، اور دوسرا نظر دیکھنے کے معنی میں ہے۔ خوب، اب یہاں پر پہلے میں حرف ضاد کا استعمال ہوا اور دوسرے میں حرف ضا کا استعمال ہوا، اور یہ ہے جناس لفظی کہ کتابت میں فرق ہے، لیکن پڑھے جیسے رہیں۔ وَقَ قول ابی فراس، اس طرح ایک اور شاہد ابی فراس کا یہ شعر ہے، ما کنت تصبر فی القدیم فلما صبرت الآن عنا۔ آپ منجد میں دیکھیں گے تو آپ کو رہنمائی ہوگی کہ صابرہ اگر ان کے ساتھ استعمال ہو نا، ان کے ساتھ متعدی ہو، ان حروف جارہ میں، تو وہ ہوتا ہے بمعنی رکنے کے، روگردانی کرنا، رک جانا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خوب، ما کنت تصبر فی القدیم، زمانہ قدیم میں تو روگردانی نہیں کرتا تھا، یا اگر صبر کے معنی میں صبر نہیں کرتا، مراد کیا؟ یعنی پہلے تو ہر روز ہمیں ملنے آ جاتا تھا، روز نہیں تو دوسرے دن یا ہفتے میں ایک دفعہ۔ فَلِمَا صَبَرْتَ الْآنَ، اب تو نے ہم سے کیسے روگردانی کر لی، صبر کر لیا؟ کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو روز آتا تھا، اب تو مہینہ مہینہ، دو مہینے، چار مہینے بھی ہمارے پاس نہیں آتا۔ ما کنت تصبر فی القدیم، پہلے یعنی گزشتہ زمانوں میں تو ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا تھا، ہمیشہ جلدی جلدی آتا تھا۔ فَلِمَا صَبَرْتَ الْآنَ، ابھی تو نے ہم سے کیوں روگردانی کر لی، منہ موڑ لیا؟ خوب، محل شاید ہمارا اس میں ہے، وَلَقَدْ ظَنَنْتُ بِكَ الظُّنُونَ، میں نے تیرے بارے گمان کیے ہیں، یعنی جب تو دو تین مہینے ہمارے پاس نہیں آ رہا، ظَنَنْتُ بِكَ، میں نے تیرے بارے میں گمان کیے ہیں، ظنون یعنی گمان کرنا، یہاں مراد یعنی میں نے تمہارے بارے میں کچھ مختلف بدگمانیاں کی ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ جو شخص من ظن لغوی معنی ہوتا ہے بخل کرنا، لیکن یہاں مرادی معنی لیں گے کہ جب تو دو تین مہینے ہماری ملاقات سے بخل کرے گا، یعنی روگردانی کرے گا، رک جائے گا، ملنے نہیں آئے گا، ظنّا، تو وہ جو بھی بخل کرتا ہے، مراد کیا؟ اپنے آپ کو اس انداز میں روکتا ہے۔ بخیل کیا ہوتا ہے؟ جو مال خرچ کرنے ہاتھ کو روکتا ہے، تو پس یہاں مرادی معنی لیں گے کہ پس جو بھی ملاقاتیں کرنے سے بخل کرتا ہے، یعنی نہیں آتا، روکتا ہے، ظنّا، اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے، یعنی بدگمانی کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں فلاں وجہ سے نہیں آ رہا ہوگا، پتہ نہیں فلاں وجہ سے۔ خوب، ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ ظنّا پہلا، ضاد اور نون، اور دوسرا ہے ظنّا، اب پہلے میں ضاد ہے، دوسرے میں زوئے ہے، یعنی حرفوں کے حساب سے یہاں کتابت میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گئی پہلی تنبیہ۔ الثانی، دوسری تنبیہ میں فرماتے ہیں، الحق بالجناس امور، کچھ چیزیں یا کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں حقیقتاً جناس نہیں ہے، لیکن علماء علم بدیع اس کو ملحق بالجناس قرار دیتے ہیں۔ لکھ لینا ذرا الفاظ صحیح کر کے کہ آگے تین چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، الف با جیم، کہ یہ تین چیزیں حقیقتاً جناس کا مصداق نہیں ہیں، لیکن علماء ان کو ملحق بالجناس قرار دیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، مثلاً دو لفظ حروف اصلی میں موافق ہیں، یعنی اس لفظ کے جو تین حرف اصلی ہوتے ہیں، جو اس کے حروف اصلی ہیں اس کے بھی حروف اصلی وہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر دو، ترتیب حروف بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، جیسے اس میں حروف اصلی جس ترتیب کے ساتھ ہیں دوسرے لفظ میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک،
لیکن فرق یہ ہے کہ یہ دونوں کسی ایک مشترک مادہ سے مشتق نہیں ہیں، وہ کسی اور سے مشتق ہے اور یہ لفظ کسی اور سے مشتق ہے، یعنی کوئی ان کا جامع اشتقاق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دونوں کا مشتق من ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلی ہو گئی۔ دوسری قسم ہے کہ نہیں، ممکن ہے دونوں کے حروف اصلی بھی ایک جیسے ہوں، ترتیب حروف بھی ایک جیسی ہو، اور دونوں کا جامع اشتقاق جامع کیا مطلب، دونوں کا مشتق من بھی ایک ہو۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں۔ اور تیسرا فرماتے ہیں یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، وزن لکھنے میں ظاہراً ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے نقطوں میں فرق ہے کہ اس پر نقطہ ہے اس پر نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر ایک نقطے کو ہٹا لیا جائے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ وہ لفظ ہے یا وہ ایک لفظ جیسے، ان کے درمیان تمیز ممکن نہیں ہوتی۔ بالکل آسان ہے، مثال دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا۔ الثانی، دوسری تنبیہ فرماتے ہیں، الحقا بالجناس امور، کچھ چیزوں کو علماء کرام ملحق بالجناس قرار دیتے ہیں۔ اگر لفظوں پہ غور کرو، اس کا مطلب ہے ان کے درمیان جناس حقیقی نہیں ہے جس کی ہم پیچھے تعریف کر رہے ہیں ساری، یہ ہے ملحق بالجناس۔ اچھا وہ کون سے ہیں؟ تین ہیں۔ الف، ما توافق رکنا ہو، کہ جس میں دونوں رکن یعنی دونوں لفظ، وہ جو ملحق بالجناس ہیں جس کے دونوں رکن موافق ہوں، ایک جیسے ہوں، کس میں؟ فی الحروف الاصول، اپنے تین حروف اصلی میں، یعنی جو اس لفظ کے تین حرف اصلی ہیں دوسرے لفظ کے تین حرف اصلی بھی بعین ہی وہی ہیں۔ اچھا اس میں موافقت ہے۔ اور وَتَرْتِيبِهَا، اور ان کی ترتیب بھی وہی ہے، یعنی اس حرف کے میں حروف اصلی جس ترتیب سے استعمال ہوئے اس دوسرے میں بھی حروف اصلی اسی ترتیب سے استعمال ہوئے۔ دو چیزوں میں ہوگی موافقت۔ فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے بدون ان یجمعہما اشتقاق، لیکن دونوں کا اشتقاق ایک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں کا مشتق من ایک نہیں ہے، کوئی اشتقاق ایسا نہیں ہے کہ جو دونوں کا جامع ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى مُطْلَقًا، اس کو کہتے ہیں جناس مطلق، یعنی البتہ ملحق بالجناس۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مطلق۔ نحو، مثالیں دے رہے ہیں، اسلم سالمہ اللہ، اسلم یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اکرم کے وزن پر، یہ قبیلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ غالباً حدیث ہے پیغمبر کی، سالمہ اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب ذرا غور کرو، شاہد تلاش کرو، حروف اصلی میں موافق ہیں۔ اسلم میں بھی حروف اصلی سین، لام اور میم، سالمہ میں بھی وہی سین، لام اور میم، ترتیب حروف وہ بھی ایک جیسی، لیکن اسلم یہ اسم ہے، پھر جو اسم ہوتا ہے وہ مشتق نہیں ہوتا، لیکن جو سالمہ ہے وہ فعل ہے، وہ سلامتی سے مشتق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ فرق ہے۔ غفارن، غفار کتاب کے وزن پر ابو ذر، ہمارے ہاں تو مشہور ہے ابو ذر غفاری، غفاری نہیں، اصل میں ابو ذر غفاری ہے، غفار ان کے قبیلے کا نام ہے، یہ قبیلہ ہے۔ آگے فرمایا غفر اللہ لہا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب دیکھو غفار کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ غین، فا اور را۔
غافرہ فعل ہے، اس کے حرف اصلی بھی یہی ہیں، ترتیب بھی دونوں کی ایک ہے، لیکن غفار اسم ہے جبکہ غافرہ فعل ہے، اور فعل پھر وہ باس ہے کہ آیا مصدر اصل ہے یا فعل اصل الاخر جو بھی ہے وہاں سے ہو گیا۔ تیسرا فرمایا وَأُسَيَّ، اسیہ یہ بھی قبیلے کا نام ہے، یعنی اسلم، غفار اور اسیہ، اسیہ یہ بھی قبیلے کا نام ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا عصت اللہ ورسولہ، یعنی ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب اسیہ میں بھی اصل حرف کون سے ہیں؟ عین، صاد، یا، عصت اللہ، وہ بھی ہے، یہ تلت وہ ہے نا اسیہ، اس فائل کی وجہ سے کہ عصت الاسیۃ اللہ، یعنی قبیلہ اسیہ نے نافرمانی کی۔ اب دونوں کے حرف اصلی بھی ہوئے ہیں، ترتیب ہوئی ہے، لیکن پہلا اسیہ یہ اسم ہے جبکہ اسد یہ ہے فعل ہے۔ خوب، وَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے کہ جناب لوط نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سے ہوں۔ اب غور کرنا ہے، قالا اور دوسرا بھی ہے قالین، اب قالا اور دوسرا بھی قال اور آخر میں یا اور نون ہے، لیکن اب ہے کیا؟ حرف اصلی۔ اب فرماتے ہیں ان میں فرق ہے، ظاہراً آپ کو یہی نظر آ رہے ہیں، لیکن قالا قول سے ہے، جبکہ قالین کالا یا کا معنی ہوتا ہے ناراحت ہونا، غضبناک ہونا۔ اب اس میں ظاہراً آپ کو ایسے لگ رہا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ ملحق بالجناس ہے، حقیقی جناس نہیں ہے، چونکہ قالا کے حروف اصلی قول میں سے وہ قاولا ہے جبکہ یہ کالا یا ہے، خوب ملحق ہے۔ اس طرح دوسری آیت مبارک ہے وَسَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 37 یا 38 آیت ہے۔ فرمایا آیت پوری میرا خیال یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ محل شاہد ہے یہ الارض ارضیتم، پہلا بھی ارض ہے دوسرا بھی ارضیت ہے، لیکن یہ ارض زمین ہے اور دوسرا ارضیتم یعنی تمہارا راضی ہونا، وہ اس راضیہ سے ہے۔ خوب، اور یہ فعل ہے جبکہ پہلا اسم ہے۔ با کبھی ایسا ہوتا ہے ما توافق رکناہ فی الحروف، کہ اس جناس کے دونوں لفظ حروف میں بھی موافق ہیں، دونوں کے حرف اصلی ایک ہیں، و ترتیبہ دونوں کے حروف اصلی کی ترتیب بھی ایک جیسی ہے، ما یجمعہما اشتقاق، جب کہ دونوں کا اشتقاق جمع کر دے، کیا مراد؟ یعنی دونوں کا مشتق من بھی ایک ہے، ایک ہی سے مشتق ہیں اور وہی ان کا معنی ہے۔ یسمى جناس الاشتقاق، اوپر کا نام تھا جناس مطلق اور اس کا نام ہے جناس اشتقاق۔ نحو قوله تعالی لا اعبد ما تعبدون، اب عابد اور تعبدون کے دیکھو، اس میں بھی حرف اصلی ہوئی عین، با اور دال ہے، تعبدون کے بھی ہوئی ہیں، ترتیب بھی ہوئی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اب عابدون اور عابد بالکل حرف اصلی بھی وہی، ترتیب بھی وہی، اور دونوں اسی اب سے عبادت اس سے مشتق ہیں۔
وقولہ تعالی، اور اسی طرح دوسری آیت فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں۔ اب دیکھو فَأَقِمْ وَجْهَكَ یعنی اپنا چہرہ، اپنا رخ، اقیم مراد کیا ہے؟ مرکوز رکھو، مراد وہی ہے محکم رکھو، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ دین قیم کے لیے، محکم دین کے لیے۔ اب دیکھو بالکل غور سے، ایک ایک لفظ حرف دونوں برابر ہیں اور استحقاق بھی دونوں کا معنی بھی تقریباً ایک ہی سے ہے، محکم مرکوز جو بھی لیں۔ جیم بسا اوقات ایسا ہے ما تماثل رکناہ وضعا کہ جناس کے دو رکن یعنی وہ دو لفظ مماثل ہیں وضعا لکھنے میں، وضع میں، ٹھیک ہے جی، لیکن واختلفا نقطاً لیکن نقطوں کے لحاظ سے ان میں اختلاف ہے کہ اس میں نقطہ کسی اور حرف پر ہے، اس میں نقطہ کسی اور حرف پر ہے۔ بہت غور کرنا، لطف آئے گا اس انداز میں کہ لو زال اعجام احدہما کہ اگر ان میں سے کسی ایک لفظ کے نقطے کو ہٹا دیا جائے، اعجام یہ نقطے کو ہٹا دیا جائے، لم یتمیز عن الآخر تو وہ پھر دوسرے سے میز نہ ہوگا، یعنی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دو ایک لفظ کا تکرار ہے یا دو لفظ ہیں۔ مثال دیتا ہوں کلیئر، قول علی امیر المومنین علیہ السلام فی معاویہ، امیر کائنات علیہ السلام نے امیر شام کے بارے میں کہا، اس کو فرمایا غرک عزک تجھے مغرور کر دیا ہے تیری ظاہری عزت نے، یعنی یہ تیری حکومت لاؤ لشکر اس نے تمہیں مغرور کر دیا۔ اب محل شاہد ڈھونڈنا ہے، غرک عزک، اب اگر اس عز کی زال سے نقطہ ہٹا دیں اور ادھر غین کی غا سے بھی نقطہ ہٹا دیں، غین سے ہٹا دیں، تو پھر یہ تمیز نہیں ہوگی کہ آیا یہ دو لفظ ایک جیسے ہیں، یعنی ایک لفظ کا تکرار ہے یا دو علیحدہ علیحدہ ہیں، چونکہ لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، غین سے نقطہ ہٹاؤ، زال سے بھی نقطہ ہٹاؤ، زا سے ہٹاؤ، اب جب ہٹا لیں تو آپ کو واضح یعنی دونوں لفظوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، خطابت بالکل ایک جیسی ہے، صرف نقطے فرق کر رہے ہیں کہ ایک کو ہم پڑھ رہے ہیں غرکا اور دوسرے کو پڑھ رہے ہیں عزکا۔ غرکا عزکا تمہیں مغرور کر دیا ہے تیری ظاہری جاؤ حشمت نے۔ فسارا قصارا ذالکا ذلکا ہو جائے گی قصارا ذالکا ذلک یعنی اس کی انتہا تیری ذلت پر ہوگی، خواری ہوگی کہ یہ جس لشکر اور جاہ و عظمت کی وجہ سے تو مغرور ہو گیا ہے حتیٰ کہ میرے مقابل میں آ گیا ہے، فرماتے ہیں یہی تیری اس کی انتہا تیری خواری ذلت ہوگی۔ اب فسارا قصارا، اب دیکھو یہاں فا ہے وہاں قاف، یہاں ایک نقطہ ہے وہاں دو نقطے، اگر وہاں سے بھی اٹھا دیے جائیں لگے گا ایک جیسا ہے۔ فخشا پس تو خوف کر، ڈر کس سے؟ فاحش فعل کا اپنے افعال بد سے۔ اب فخشا اور فاحش، یہاں دیکھو فخشا میں اگر خا سے نقطہ ہٹا دیں تو پھر فاحش اور اس میں تحریر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فَعَلَّكَ تَهْتَدَوْا بِهَذَا فرمایا کہ ممکن ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں شاید تو اس سے ہدایت پا جائے۔ وَكَقَوْلِ أَبِي فِرَاسٍ اسی طرح ابی فراس کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں مِن بَحْرِ شِعْرِكَ أَغْتَرِفْ وَبِفَضْلِ عِلْمِكَ أَعْتَرِفْ۔ مِن بَحْرِ شِعْرِكَ تیرے شعر کے سمندر سے میں آترف، غرفہ ہوتا ہے یعنی چلو سے ہاتھ سے پانی لینا، چلو لینا، یعنی میں تیرے شعر کے سمندر سے چلو بھر لیتا ہوں، غرفہ لیتا ہوں، یعنی تھوڑا تھوڑا اسے لیتا ہوں۔ وَبِفَضْلِ عِلْمِكَ اور تیرے علم کی فضیلت اور جاہ و عظمت کا
आतरफ एतराफ़ करता हूँ। अब आगा जान देखो, आगतरफ और आतरफ, अगर आगतरफ में गैन से नुक्ता हटा दो तो दोनों आपको ऐसे लगेंगे जैसे आतरफ हैं और दोनों एक ही लफ्ज़ का तकरार है, हालांकि ऐसा नहीं है, नुक्ते ने आकर दोनों को मुख्तलिफ कर दिया। अस्सालिस, तीसरी और आखिरी तंबीह, और इस पर जिनास की किस्म अव्वल जिनास लफ्ज़ी की बहस को इख्तिताम फरमा रहे हैं। फरमाते हैं इज़ा वालिया अहदुल मुतजानिसैनिल आखर, दो लफ्ज़ मुतजानिस हैं, हम जिन्स हैं, एक जैसे हैं, और वो यक के बाद दीगर आते हैं, यानी एक लफ्ज़ पहले आता है और दूसरा फ़ौरन उसके बाद उसी जैसा आता है, मुतजानिस जैसे भी हैं। कीला लहुल मुज़दवज, इसको कहते हैं जनासे मुज़दवज। ठीक है जी, खूब। नहो मसलन, मन तलबा शैअन, जो भी शख्स किसी शय की तलब करता है, किस शय को चाहता है, वजद्दा, और कोशिश करता है, वजदा, पा लेता है। अब लफ्ज़न देखो आगा, वजद्दा, यहाँ भी वाओ जीम और दाल है, वाजदा में भी वही है। अब इस लिहाज से ये इनमें जिनास पाया जाता है और हैं भी यक के बाद दीगरे। मन कारा अबाबन, जो शख्स दरवाज़ा खटखटाता है, व लज्जा, और लजाजत, यानी खटकाया, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, दोबारा खटकाया, से बारह खटकाया, लजाजा होते हैं वहीं चिमटा रहा, खड़ा रहा। व लज्जा, लजाजत की, वालाजा होता है दाखिल होना, जिसने दरवाज़ा खटखटाया और लजाजत की, वालाजा, वो आखिर उसमें दाखिल हो गया। अब देखो ना, वालज्जा, यहाँ भी इधर वाव और लज्जा मिला है तो एक बनता है, और वालाजा वो भी एक है। अब दो लफ्ज़ हैं, ज़ाहिरन मुतजानिस हैं, इनको कहा जाता है मुज़दवज। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।